دوسرے بہت سے لوگ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ جماعت احمدیہ میں خلافت کے انتخاب کا طریقہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو سوال پیش کیا گیا ہے یہ بہت ہی اہم اور بنیادی سوال ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا قدر تفصیل سے جواب دینا بھی ضروری ہے۔ دراصل بات یہ ہے، اس کا جو اصل سوال تو یہ ہے کہ انتخاب کا طریق کیا ہے، لیکن اس کا تھوڑا سا پس منظر بیان کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے خلافت کا نظام جماعت احمدیہ مسلمہ میں شروع دن سے قائم ہے۔ جب حضرت بانی سلسلہ علیہ احمدیہ کا وصال ہوا، اس کے اگلے دن سے یعنی 27 مئی 1908 سے جماعت احمدیہ میں خلافت کا نظام قائم ہے، اور اس کو چند دنوں میں انشاءاللہ 102 سال پورے ہونے والے ہیں۔ اس دور میں جماعت احمدیہ نے خلافت کے نظام کے زیر سایہ جو غیر معمولی عالمگیر ترقیات کی، ان کو دیکھ کر بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر جماعت احمدیہ میں انتخاب کا طریق کیا ہے۔ تو جہاں تک خلافت کے اسلامی نظام کا تعلق ہے، سب سے پہلی بات تو یہ سمجھنے والی ہے کہ یہ وہ آسمانی نظام ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا فرمانے کا وعدہ خود قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ سورہ نور کی آیت 56 میں اللہ تعالیٰ نے اس وعدے کا ذکر فرمایا، اور اس کے ابتدائی الفاظ یہ ہیں کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ یہ پوری آیت چلتی ہے جس میں اس کی برکات کا بھی ذکر ہے۔ تو جماعت احمدیہ دنیا کے سامنے یہ اپنی ایک امتیازی شان بیان کرتی ہے کہ یہ وعدہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مومنوں کو اعمال صالحہ کی شرط کے ساتھ عطا فرمایا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، کہ جماعت احمدیہ آج دنیا میں واحد مسلمان جماعت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا ہے، اور اس کی بنیاد قرآن مجید پر ہے۔ پھر اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں جو مسند احمد بن حنبل میں مذکور ہے، اس میں بھی آپ نے اپنے بعد خلافت کے قیام کا ذکر فرمایا، پھر فرمایا کہ کچھ عرصے کے بعد خلافت کی شکل بدل جائے گی، خلافت راستہ کی ابتدائی شکل نہیں رہے گی، پھر ضلالت اور گمراہی کا دور آئے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جب آخری دور میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کو امتی نبوت کے مقام پر فائز فرمائے گا، تو ان کے بعد پھر آپ نے الفاظ فرمائے ثم تکون خلافتاً علی منہاج النبوہ، کہ پھر اسی طرح پہلی طرز کے مطابق اس امت مسلمہ یعنی جماعت احمدیہ میں خلافت کا نظام جاری ہوگا۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان پیشگوئیوں کے مطابق یہ نظام جماعت میں قائم ہوا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اسی نظام کی برکت سے جماعت احمدیہ کو ساری فتوحات اور کامیابیاں عطا ہو رہی ہیں۔ اب ان کا سوال یہ ہے کہ جماعت احمدیہ میں خلافت کا انتخاب کیسے ہوتا ہے؟ اس سلسلے میں پہلی بات تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خلافت کا انتخاب ایک ایسی بات ہے جس کا موضوع ایک خلیفہ وقت کی زندگی میں ہرگز اٹھایا نہیں جاتا، کبھی یہ چیز سامنے نہیں آتی۔ یہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ایک خلیفہ کو اللہ تعالیٰ اپنے حضور بلا لیتا ہے۔ لیکن جہاں تک انتخاب کا تعلق ہے، لفظ انتخاب کا ہے، لیکن یہ دنیا کے انتخابات سے کلیتاً منفرد اور مختلف ایک عجیب نوعیت کا انتخاب ہے، جس میں دراصل اللہ تعالیٰ کی فیصلہ شدہ تقدیر اپنا جلوہ دکھاتی ہے۔ ایک چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے جس کا فیصلہ کر لیا کہ ایک خلیفہ کے بعد دوسرا خلیفہ کون ہوگا، اس وعدے کے مطابق جو قرآن مجید میں ذکر ہوا جس کا میں حوالہ دے چکا ہوں، لیکن وہ تقدیر مومنوں کی رائے شماری کے ذریعے، مومنوں کے اظہار رائے کے ذریعے ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کو یہ اعزاز دیتا ہے کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کریں، اس نیکی کی وجہ سے، اس خشیت کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرتا ہے۔ پھر خلیفہ وقت کی اور نظام جماعت کی لمبی تربیت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان مومنین کو اس قابل بنا دیتا ہے کہ وہ یہ سعادت حاصل کریں کہ اس موقع پر اپنی بات کا اظہار کر سکیں۔ تو اس موقع پر ایک عجیب ایسا انتخاب ہوتا ہے کہ جس میں دیکھیں کہ کوئی امیدوار نہیں ہوتا، کوئی نام پیش نہیں کیے جاتے، کوئی نام خود اپنا پیش نہیں کر سکتا، پھر کوئی کنویسنگ نہیں ہوتی، کوئی پروپیگنڈا کسی کے بارے میں نہیں ہوتا، بلکہ ہر شخص جس وقت جو اس کے اراکین ہیں، جماعت احمدیہ میں طریق یہ ہے کہ جماعت احمدیہ کی مجلس شورا نے غور و فکر کے بعد، دعا کے بعد اس کے لیے ایک تجویز کیا کہ ایک مستقل لائے عمل ہونا چاہیے۔ یہ خلافت ثانیہ کی بات ہے۔ اس کے بعد حضرت خلیفۃ مسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نظام کی منظوری دی، پھر بعد میں خلفاء نے اس کی توثیق فرماتے رہے، اس میں حسب حالات ضروری اس میں ترمیمات کی جاتی رہیں۔ تو بہرحال جو قواعد ہیں یہ مجلس شورا جماعت احمدیہ کے منظور شدہ اور خلیفہ وقت کے تصدیق شدہ ہیں۔
ان قواعد کی روشنی میں جو لوگ اس مجلس کے ممبر ہوتے ہیں ان کو اطلاع دی جاتی ہے اور وہ اس موقع پر حاضر ہوتے ہیں اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے، لیکن لرزتے ہوئے دلوں کے ساتھ، انتہائی خشیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور قدم قدم پر سجدہ کرتے ہوئے، قدم قدم پر دعا کرتے ہوئے۔ ایک عجیب ماحول ہے، کہنے کو انتخاب ہے، لیکن بندے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ایک حقیر ذرے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس خوف کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ، اس توجہ کے ساتھ اپنے آپ کو کلیتاً مٹاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور میں اس طرح حاضر ہوتے ہیں کہ خدایا جو تیری تقدیر ہے، جو تیرے علم میں، جو تیرے فیصلے میں اگلا ہمارا امام بننے والا ہے، اس شخص کو ظاہر فرما دے۔ تو اس کیفیت میں وہ انتخاب ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو دنیاوی انتخابات کا رنگ دیا ہی نہیں جا سکتا، نہ یہ سمجھنا چاہیے۔ طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ جب مجلس شروع ہوتی ہے تو اس میں جیسا میں عرض کر چکا ہوں اراکین جو مقررہ ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں، اور طریق یہ ہے کہ جو اراکین میں سے جو صدر انجمن احمدیہ کے ناظران اور وکلاء میں سے سب سے زیادہ سینئر رکن ہوگا، جو موجود اراکین میں سے ہوگا، وہ اس موقع پر کرسی صدارت پر ہوتا ہے، اور سیکرٹری مجلس شورا اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو اس اکٹھے ہو جاتے ہیں، اس کے بعد سب سے پہلے تلاوت، پھر اس کے بعد دعا، پھر اس کے بعد قوانین کا مختصر بیان کیا جاتا ہے لوگوں کی یاد دہانی کے لیے، کیونکہ جیسا میں نے ذکر کیا پہلے یہ بات چونکہ کبھی ذکر نہیں ہوتی، تو قوانین کو تازہ کرنے کے لیے ان کو قوانین بتائے جاتے ہیں کہ یہ طریقہ کار ہے۔ پھر اس کے بعد نام پیش ہوتے ہیں اور رائے شماری ہوتی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جماعت احمدیہ کی 102 سالہ تاریخ خلافت اس بات پر گواہ ہے کہ ہر موقع پر اللہ تعالیٰ نے ایسا غیر معمولی فضل فرمایا کہ جو نام پیش ہوتے ہیں ان میں سے ایک نام اس کثرت کے ساتھ کہ کلیتاً گویا اس پر اجتماع ہوتا ہے، سب مومنین اس پر مجتمع ہو جاتے ہیں، ان کی رائے ایک ہو جاتی ہے، اور اس لیے کہ وہ سارے اس وقت اللہ تعالیٰ کے غیر معمولی تصرف کے نیچے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اذن سے ان کی سوچ، اذن سے ان کی گفتگو، اذن سے ان کی اظہار رائے۔ تو وہی شخص سامنے آتا ہے جو چند لمحے پہلے ایک فرد کے طور پہ وہاں موجود ہوتا ہے، لیکن کسی کو کچھ پتہ نہیں کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے، اور پھر جب اللہ تعالیٰ کی تقدیر ظاہر ہوتی ہے تو وہ شخص، وہی جو ایک عام شخص ہے، اسی وقت سب لوگوں کا امام اور مطاع بن جاتا ہے۔ تو یہ وہ کیفیت ہے جس میں یہ انتخاب ہوتا ہے، اور دراصل یہ انتخاب اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہوتا ہے۔ میں پھر دوبارہ اس آیت کا حوالہ دینا چاہتا ہوں کہ سورہ نور کی جس آیت میں خلافت کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اس میں فرمایا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، کہ یہ خدا ہے جو ان میں خلیفہ پیدا کرے گا، یہ بندوں کا انتخاب نہیں، بندوں کو اعزازاً وہاں پر رائے کا موقع دیا جاتا ہے، لیکن اصل میں انتخاب اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے۔ تو ایک بات کہ اس کی سوال یہ ہو اگر کہ یہ خدائی انتخاب ہے، اس کا ثبوت کیا ہے؟ ایک بات تو بھی میں کسی حد تک بیان کر چکا ہوں، اس کو دوبارہ شاید بیان کرنے کی تھوڑی سی ضرورت ہو کہ مجلس انتخاب خلافت کا جو ماحول ہے وہ ایک ایسا شاندار اور پاکیزہ ماحول ہے جس کا تصور میں سمجھتا ہوں باوجود بیان کرنے کے شاید باہر والے دوست اس کا اندازہ نہ کر سکیں۔ جن لوگوں کو وہاں کبھی کسی انتخاب میں حصہ لینے کا موقع ملا وہ جانتے ہیں کہ اس وقت ان کے دلوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ تو یہ غیر معمولی جو تصرف الہی کے نتیجے میں ایک پاکیزہ ماحول اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی جستجو لے کر لوگوں کا اکٹھے ہو کر اس موقع پر شامل ہونا، یہ ایک غیر معمولی ثبوت ہے کہ واقعی ہر شخص اللہ تعالیٰ کے تصور میں ہوتا ہے۔ وہی شخص جو پہلے معمولی ہوتا ہے، جو ہی وہ اس کا انتخاب ہوتا ہے، غیر معمولی بات یہ دیکھنے میں آتی ہے، وہی شخص آنن فانن سب لوگوں کی آنکھوں کا تارا بن جاتا ہے۔ تو یہ ہے اس بات کا مفہوم کہ وہ واقعی اللہ تعالیٰ کا خطاب ہوتا ہے۔ آیت کریمہ کا میں حوالہ دے چکا ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ۔ پھر اس کے بعد دوسرا ثبوت کہ یہ خدائی انتخاب ہے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فوراً ہی اس کے آثار ظاہر کرتا ہے۔ ایک خلیفہ کا وصال جماعت کے لیے ایک عظیم زلزلہ ہوتا ہے، دل ہل جاتے ہیں، جسم ہل جاتے ہیں، روحیں ہل جاتی ہیں، اور ایک عجیب خوف کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسی جماعت کو جو لرزتے کانپتے اس موقع پر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک اور امام عطا کرتا ہے، اور وہ خلیفہ وقت ایسا آتا ہے لَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا کا نشان بن جاتا ہے، وہ نشان بن جاتا ہے۔ فوراً ان کے دلوں کے امن جو ہے، خوف جو ہے وہ امن میں بدل جاتے ہیں۔ مخالفین بھی اس وقت فتح کے شادیانے بجاتے ہیں، بے شمار پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، غلط افواہیں پھیلائی جاتی ہیں، اور اس انتظار میں رہتے ہیں کہ دیکھیں اب ایک خلیفہ فوت ہوا، اب دیکھیں جماعت کا کیا بنتا ہے۔ لیکن ہر موقع پر اللہ تعالیٰ ان کی اس حالت خوف کو اپنے فضل سے امن میں بدل دیتا ہے اور بدلتا چلا جاتا ہے۔
تو یہ اللہ تعالیٰ کے وعدے کا ظہور بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ خلیفہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ کہ اللہ تعالیٰ ان کے دین کو تمکنت عطا کرے گا۔ جماعت کا ہر قدم ترقی کی طرف اٹھتا ہے، جماعت کا ہر مرحلہ زیادہ سے زیادہ پائیداری کی طرف اور استحکام کی طرف بڑھتا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ تمکنت دین جب ان کو عطا کی جاتی ہے تو یہ اسی خلافت کی وجہ سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی۔ پھر اس سلسلے میں یہ بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس موقع پر تاریخ احمدیت میں ساری خلافت کی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ ہر انتخاب کے موقع پر اللہ تعالیٰ جو علام الغیوب ہے اپنے بندوں کی تسکین کے لیے، تسلی کے لیے، ازدیاد ایمان کے لیے، ان کو ایک نشان عطا کرنے کے لیے ہمیشہ سے یہ طریق جاری ہے اللہ تعالیٰ کا کہ وہ بعض لوگوں کو جن کو وہ پسند کرتا ہے خوابوں کے ذریعے، الہامات کے ذریعے، ان کے دلوں میں ڈالنے کے ذریعے آنے والے خلیفہ کے بارے میں کچھ اطلاعات دے دیتا ہے، اور وہ باتیں وہ مقدس امانت کے طور پر اپنے سینوں میں رکھتے ہیں یا ایسے طریق پر محفوظ کر دیتے ہیں کہ ان کا اظہار نہ ہو، لیکن وقت آنے پر وہ چیز سامنے آتی ہے۔ اس سلسلے کی مثالیں ہر خلافت کی ابتدا کے موقع پر جماعت کی تاریخ میں اس کی مثالیں مدون ہیں۔ لوگوں کو تو خیال ہوگا کہ چلیں کوئی اس کی مثال بیان کی جائے، تو میں خلافت خامسہ کے آغاز کے موقع پر جو بے شمار لوگوں نے خوابیں دیکھی، پہلے دیکھی اور وقت پر ظہور ہوئی، چھوٹی چھوٹی باتوں کو اس میں نشان دکھائے گئے، وہ ان میں سے ایک مثال میں آپ کے سامنے بیان کر چاہتا ہوں۔ بہت سارے لوگوں نے ایسی خوابیں دیکھی کہ آسمان سے نور اترا ہے اور حضور کے سینے میں چلا گیا ہے، تو یہ ایک واضح اشارہ تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے منتخب ہونے کا۔ پھر بعض لوگوں کو معین نام بتایا گیا، بعض لوگوں نے مختلف اور رنگ میں دیکھے، بعض چھوٹی چھوٹی نشانیاں دیکھیں کہ آپ کے ہاتھ کے اوپر یہ نشان ہے، اس وقت نشان تھا، اب وہ غائب ہے، اور اس سے چند دن پہلے وہ نشان ہوا اور بعد میں غائب ہو گیا، اور وہ MTA کی کیمرے کی آنکھ نے اس کو محفوظ کر لیا۔ تو اس طرح کے نشانات بھی اس میں ہیں، لیکن جو بڑا ایک دلچسپ نشان ایک میں مثال دینا چاہتا ہوں، وہ محمد امین جواہر صاحب جماعت احمدیہ موریشس کے امیر ہیں، انہوں نے اپنا یہ حلفیہ بیان حضور کی خدمت میں بعد میں بھجوایا کہ جب ان کو اطلاع ملی کہ وہ بھی مجلس انتخاب کے ممبر ہیں تو موریشس سے وہ روانہ ہوئے، 12 گھنٹے کا لمبا سفر ہے۔ کہتے پہلی دفعہ میرے لیے موقع تھا، میری طبیعت پر ایک لرزہ طاری تھا اور بہت خوف کا عالم تھا، بہت گھبرایا ہوا تھا، بہت اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی۔ کہتے لمبے سفر میں مجھے خوب موقع ملا دعا کا، اور میں نے 4 گھنٹے میں نفل ادا کیے، دعائیں کی۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب میں تھوڑی دیر ذرا سے آرام کے لیے بیٹھا جہاز میں، جبکہ جہاز پتہ نہیں 36,000 فٹ کی اوپر کی بلندیوں میں اڑ رہا ہوگا، اس وقت کہتے ہیں ان کے دل میں ان کی زبان پر یہ لفظ ایک جاری ہوا، اور انہوں نے محسوس کیا اور یقین کیا کہ یہ وہ نام ہے جو آئندہ خلیفہ کا ہے۔ انہوں نے اپنے دل میں اس کو رکھا، اور اسی طرح جب لندن اترے تو انہوں نے ایک کاغذ لے کر اس پر وہ لفظ لکھ کر اپنے ایک ساتھی کو جو صدر خدام الانبیاء تھے ان کو دے دیا کہ اس کو محفوظ رکھو، بند رکھو، جب میں کہوں گا پھر کھولنا۔ کہتے ہیں لندن آئے، خلاصہ یہ ہے کہ انتخاب میں شامل ہوئے، انتخاب ہو گیا، بیعت کر لی اراکین مجلس سے۔ اس کے بعد جب مسجد سے نکلے تو کہتے ہیں کہ میں نے صدر خدام الانبیاء کو بلایا کہ مجھے وہ چٹ دکھاؤ جس پر میں نے کچھ لکھا تھا۔ وہ ان کے سامنے جب چٹ کھولی تو اس کے اوپر لفظ تھا مسرور۔ تو کہتے ہیں یہ دیکھ کر ان کے دل میں وہ کہتے ہیں کہ اتنا ہی ایمان تازہ ہوا، اور اتنی انہیں حیرت بھی ہوئی اور خوشی بھی ہوئی کہ یہ ہے وہ طریقہ جس طرح اللہ تعالیٰ خود اپنی تقدیر کو پہلے بتا دیتا ہے اور پھر وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہوتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ ہے جماعت احمدیہ کا انتخاب، جو اس بات کی بین دلیل ہے کہ یہ انتخاب بندوں کا نہیں، یہ خدا کا انتخاب ہوتا ہے، خدا کی تقدیر ہوتی ہے جو اس وقت اس رنگ میں ظاہر ہوتی ہے۔